بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 63 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اتنے برسوں سے وہ اس لڑکی کو لک آفٹر کر رہا تھا، آخر اس میں کیا انٹرسٹ تھا؟ بلال سلطان نے ابراہیم سے پوچھا، جو یہ بے یقینی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں سعد سلطان کے اکاؤنٹس کی تفصیل جاننے کی کوشش میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بے نیاز بننے کی کوشش کی۔ وہ اسے اچھی لگتی ہو شاید، خیر اس کی وجہ یہ تو ہرگز نہیں ہے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، بلال سلطان نے ایک فائل کھولتے ہوئے کہا اور ناک پر اینک جمائی۔ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ خاصی تگڑی ہیلپ ہوتی رہی ہے اس کی۔ میں بھی، ابراہیم نے شانے اچکائے۔ اس لڑکی کے بارے میں نے بھی اسی روز جانا تھا جس روز میں نے اسے اس کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور جس گھر کی صورتحال اور سعد کا تعلق اس گھر سے دیکھتے ہوئے تم نے اسے اس کی بیوی قرار دے دیا تھا اور اس کی لک کیئر ٹیکر کو سعد کی ساتھ سمجھے تھے۔ بلال نے طنزیہ نظر سے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ پکچر تو کچھ ایسی ہی تھی، اس کے علاوہ کیا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اسے دیکھ کر؟ ابراہیم نے کہا، گدھے ہو تم، بلال سلطان بلند آواز میں بولے۔ بچپن سے اس کے ساتھ رہے ہو پھر بھی اتنا نہیں جان سکے کہ کس سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ جتنا بھی انپریڈکٹل ہو، تمہیں اتنا تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ ساس و بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے کن کن باتوں کو مد نظر رکھے گا۔ بلال نے سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، پھر انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ساری عمر ہم ایک دوسرے سے نارتھ اور ساؤتھ پول جتنے فاصلے پر رہے، مگر میں اس کے مزاج سے اتنا واقف ہوں کہ اس کے ماتھے پر پڑا ہوا ایک بھی بل دیکھ کر اس کی وجہ جان سکتا ہوں۔ پھر آپ کو اس رات اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے چلے جانے کی ٹھان بیٹھا ہے اور اگلی صبح وہ آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے آفس نہیں جائے گا کہ پہلے سے کنفرم ٹکٹ پر دبئی کی طرف اڑ جائے گا؟ ابراہیم نے اپنے تعین پر زوردار واد کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کی باڈی لینگویج میں غیر معمولی تبدیلی نہیں دیکھ پایا تھا؟ بلال نے اپنی طرف آتے وار کے ہلکے وزن پر طنزاً مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی ایسا کرنے جا رہا ہے جس کی توقع مجھے اس وار کے اس سے نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات اور حواس پر کمال قابو رکھتا ہے۔ وہ مجھے اور میرے اندازوں کو ٹھنڈی مار دے گیا۔ میں اس کی ٹائمنگ کا اندازہ نہیں کر سکا۔ دیکھا؟ ابراہیم ان کی طرف اس اعتراف کو اپنی کامیابی سمجھ کر بغلے بجانے لگا۔ وہ آپ کو ہمیشہ ہی جل دے جاتا رہا، آپ اسے کبھی بھی پکڑ نہیں سکے، مان لیں۔ الفاظ کے ہیر پھیر کی ہی بات ہے، بلال نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے جل دے جاتا رہا یا میں دانستہ جل کھاتا رہا، اب آپ اسے بھی کبھی بھی پکڑ نہیں سکیں، شاید تم نہیں سمجھو گے۔ انہوں نے ابراہیم کی طرف دیکھا۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے؟ ابراہیم نے ان کی طرف بکھرے کاغذات پر نظر ڈالی۔ ساری مائیوں، بابوں، لڑکے لڑکیوں، اداروں، بیماروں کی فہرست تو آپ دیکھ چکے ہیں، جن کی طرف رقم اس کے مختلف اکاؤنٹ سے جاتی رہی ہے۔ آپ آگے کیا کرنے والے ہیں؟ آپ آخر ان سب کو کوئی سزا دینے والے ہیں یا یہ فرمان جاری کرنے والے ہیں کہ اب تک جو رقم ان پر خرچ ہوئی وہ واپس کر دیں؟ تمہارے باپ نے نا تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی، بلال سلطان نے بکھرے کاغذات اکٹھے کرتے ہوئے کہا۔ اکلوتے بیٹے ہونے کی وجہ سے تم اس کی آنکھ کا تارا بن گئے، ایک ایسا تارا جس کے بارے میں اس نے سوچ لیا کہ وہ صرف فوڈ پائپ سے طاقت لے کر چمک سکتا ہے، سو اس نے تمہیں سوائے کھلانے اور کسرتیں کرانے کے دوسری کسی خوبی کی طرف دھیان نہیں دیا۔ سنا ہے تمہارے کچن میں کوکنگ آئل اور بناسپتی گھی کا داخلہ ممنوع ہے۔ انہوں نے ایک اچٹتی نظر ابراہیم پر ڈالی۔ ڈیڈی کے خیال میں دیسی گھی پیور اور نیچرل ہوتا ہے، ابراہیم نے کہا۔ بلال نے سر ہلایا۔ بس اسی نیچرل اور پیور گھی کی چربی چڑھ گئی ہے تمہارے دماغ پر۔ جسم کو کثرت کے ہاتھوں حرکت مل جاتی ہے اور استعمال بھی ہو جاتا ہے، لیکن دماغ کی ایکسرسائز جم میں نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ٹریڈ مل استعمال ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے۔ ابراہیم نے لمحہ بھر کے لیے بلال کی طرف بات نہ سمجھتے ہوئے اس پر غور کرنے میں صرف کیا، لیکن پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ یہ وہ لسٹ ہے جس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں جن کو باقاعدگی سے رقم جاتی تھی؟
بلال نے اس کی حالت پر مسکراتے ہوئے ایک لسٹ اس کی طرف بڑھائی۔ جی، ابراہیم کی نظر کے سامنے بتہ وصول کرنے والوں کی فلم میں دیکھی شکلیں گھوم گئیں۔ اب ان لوگوں تک رقم میرے ایک اسپیشل اکاؤنٹ سے جایا کرے گی بلا تعطل، اور اس عمل کو تم خود مانیٹر کرو گے۔ بلال نے ابراہیم کی توقعات کے برعکس کہا، مجھے امید ہے تم اپنے دوست کی خاطر اتنی ذمہ داری تو لے ہی سکتے ہو۔ یہ آخری بات انہوں نے نیچی آواز میں کہی تھی۔ ابراہیم نے بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے لسٹ ان کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ ظہیر صاحب سے مل لو۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں تم خاصے مصروف لڑکے ہو، لیکن تمہاری دوستی کے جو جذبات انوالو ہیں اس کے کاموں میں تم سے زیادہ موزوں کوئی اور نہیں۔ ڈونٹ وری، ابراہیم نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایک بات ضرور بتا دیں، آپ ایموشنل ہو رہے ہیں یا کمزور؟ ہاں ہاں ہاں، بلال نے ابراہیم کے سوال کے جواب میں قہقہ لگایا۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ تم احمق ہو، گدھے ہو۔ انہوں نے رک کر گہرا سانس لیا۔ اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو ایموشنل ہوتا ہے وہی کمزور بھی ہوتا ہے؟ ان کی آواز کب کمانے لگی تھی، یا ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا تھا؟ ابراہیم دیر تک سوچتا ہی رہ گیا۔ سعدیہ باؤ، میں مہنور باجی کے نال وعدہ کر بیٹھا تھا کہ انہوں بھائی رضوان الحق کا نمبر بھیجوں گا، آپ میری کل انہیں بھیج دو۔ کھاری نے سعدیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا، پتہ نہیں کیوں کھاری، مجھے ایسا لگتا ہے آج کل تمہارا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ سعدیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کھاری سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کبھی تمہیں وہم ہونے لگتا ہے کہ تم ان سعد باؤ کے بھائی ہو، کبھی تم کہتے ہو مہنور باجی رضوان الحق کا نمبر مانگ رہی ہیں۔ میں دونوں گلاں غلط نہیں ہیں، کھاری نے کہا۔ وہ گل بھی صحیح ہے تو اے گل بھی صحیح ہے، اس نے ہوا میں انگلی لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کھاری، اماں سعد باؤ کی اگلی پچھلی سب سے واقف ہیں۔ سعدیہ نے لسان سے اسے سمجھانا شروع کیا۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ان کی اماں مر چکی ہیں، اب مرنے کے بعد تو وہ بچہ پیدا کرنے سے رہیں، پھر تم کدھر سے ٹپک پڑے؟ میں نے رب دی سوں، میں جھوٹ نہیں بولتا سعدیہ باؤ، میں نے خود چودھری صاحب نے دسا۔ کھاری روحانسا ہو گیا۔ چلو میں نے مان لیا کہ انہوں نے تم سے دل پشوری کر لی، لیکن تم خود کو دیکھو، اماں کی سنائی کہانی جانتے ہوئے بھی بغیر سوچے سمجھے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی بے عزتی محسوس ہوئی جب تم اماں کے سامنے جھوٹے پڑے۔ کھاری پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سعدیہ کے چہرے پر جو دکھ اسے نظر آ رہا تھا، اسے لگا سب اس کی ذات کی وجہ سے تھا۔ میں کسی سے کس طرح یقین دلاؤں سعدیہ باؤ؟ وہ بے بسی سے بولا، میرے کن وعدے نہیں، میں خواب نہیں دیکھتا۔ اسے اپنا آپ لاچار لگنے لگا، اس لیے میں نے چپ لگا لی ہے۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ میں چودھری صاحب کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب وہ آئیں گے تو سب کچھ کھڑا کر دیں گے۔ بس پتہ نہیں کیوں، سعدیہ نے سر ہلایا، پتہ نہیں کیوں کھاری، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے جو تم سب لوگوں سے مختلف نظر آؤ، ممتاز ہو جاؤ، مگر تم اپنے حال میں مست اس سے باہر نکلتے ہو، نہ اوپر جانے کی خواہش کرتے ہو۔ نہ سعدیہ باؤ۔ کھاری نے اس کی بات کو گردن دائیں بائیں گھمائی۔ میں مر جاؤں، میں ممتاز کدی نہ بنوں۔ پچھلے سال گجرا دی رانی نو کٹ کے لے گئے سی ممتاز۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، رب نہ کرے کہ میں ممتاز ورگا ہو جاؤں۔ سارا پنڈ لعنت لعنت کردا ہے بہن جی ممتاز نو۔ ہائے کھاری، سعدیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم بات کا کیا سے کیا بنا دیتے ہو؟ مینوں پتہ ہے سعدیہ باؤ، میں کم اخلاق بیوقوف ہاں۔ کھاری کو سعدیہ کی بیچارگی پر افسوس ہونے لگا۔ میں آکھیا سی تانوں میں ایسے قابل نہیں، پر تسی مانے ہی نہیں۔ مت کرو ایسی باتیں، سعدیہ جھنجھلا کر بولی۔ بات تمہاری سمجھ میں آتی نہیں اور تم اپنی نااہلی کے دکھڑے رونے لگ جاتے ہو۔ اچھا نہیں کرتا باتیں، پر تسی مانور باجی نو۔ ہائے میرے اللہ کھاری، سعدیہ نے ایک بار پھر سر پکڑ لیا۔ بھلا بتاؤ نور باجی کو تمہاری اس دوست کا نمبر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں دیکھا خواب، کھاری بے بسی سے بولا۔ اچھا چلو خواب بھی صحیح، تسی نمبر کل دو نور باجی نو۔ پھر وہ مسالت آمیز انداز میں بولا، اچھا رکھ جاؤ یہاں فون، میں بھیج دیتی ہوں ابھی، سعدیہ نے کہا۔
خالی نے اس کے موڈ کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے فون بستر پر رکھ دیا۔ رب سونے کے کرم سے حج بیت اللہ تو ہو گیا۔ کیسا اس نے پہلی بار ہی بلاوا دے دیا، نہیں تو لوگ کتنے کتنے سال درخواستیں دیتے رہتے ہیں، بلاوا نہیں آتا۔ میری تو آنکھیں خشک نہیں ہوتی رابعہ بی بی، سوچتا ہوں تو خواب سا لگتا ہے، اور بیت اللہ کو نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہوں میں، اور طواف کرتے ہوئے اللہم لبیک کی پکار ڈال رہا ہوں میں، اور مسجد نبوی میں نوافل ادا کر رہا ہوں۔ اپنا قدرت دیکھتا ہوں تو ایسی عظیم رحمت کے سامنے بڑا ہی چھوٹا لگتا ہے جی۔ آپا جی کی مہربانیوں کی حد نہیں، جو ہم ایسے عرفہ لوگوں کے ہمراہ لے گئیں۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو سراج سرفراز؟ میری بہن کی خدمت گزاری نے تمہاری قدر ہمت کے قابل بنا دیا۔ کیا سوچنے لگیں رابعہ بی بی؟ آپا جی سے نے ملاقات تو کرا دیں۔ ہائے کیا ملاقات کروا دوں، جب سے واپس آئی ہیں منہ سر لپیٹے بیٹھی ہیں، کہتی ہیں جو دولہا بھائی کا دیا جمع کر کے بیٹھی تھی وہ حج کے اخراجات پر لگا دیا۔ اب جو بینکوں میں باقی ہے اس آمدن کا ذریعہ نظروں میں حرام ہے، نہ اس سے خریدا ہوا رزق گھر میں داخل ہونے دیں گی، نہ ہی کوئی اور ضرورت زندگی۔ فیصلہ تو معقول ہے آپا جی کا، مگر گزار بسر کیسے ہوگی؟ مالی مکان تو پچھلے مہینے کا کرایہ ملا کر کل 2 مہینوں کا کرایہ طلب کر رہا ہے، اوپر سے گھر میں کچھ کھانے کو ہے نہیں۔ میں نے اسے یہی بتایا، بولی بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہوا، اللہ کا گھر دیکھ آئے، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگ آئے، آگے ہماری قسمت، لیکن یہاں اگر بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، اس مال کا آنا بھی استعمال نہ ہوگا۔ یہ تو بڑی مشکل ہو گئی رابعہ بی بی، پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے اب تو۔ واہ سراج سرفراز، تمہاری سوچ پیٹ سے شروع ہو کر پیٹ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیا فرماتے تھے، مکے مدینے کی تو خاک دیکھ کر ہی بھوک مٹ جاتی ہے۔ مجھے ایسے طرز سے کیا دیکھ رہی ہو رابعہ بی بی، بندہ بشر ہوں، جیتے جی بھوک تو لگے گی نا۔ بھوک لگتی ہے تو اسے مٹانے کا سامان کرنے کے لیے اللہ نے ایسا بڑا حصہ عطا کیا ہے، اسے استعمال کرنا بھی شروع کریں گے یا یوں ہی ایک جگہ سے اٹھا دوسری جگہ رکھتے رہیں گے؟ بھائی صاحب کی بھی کوئی خبر نہیں اب تو یقین ہونے لگا ہے کہ چھوڑ چھاڑ گئے آپا جی کو۔ ظلم کیا بڑا ہی ظلم، انہوں نے بچہ بھی لے گئے اور آپا جی کا مڑ کر پتہ بھی نہیں کیا، ثابت ہوا صرف شکل کے ہی پرستار تھے۔ کیا میری بات گول کر دی تم نے سراج سرفراز؟ کام کرنے کی بات کرو تو تمہارا دل چاہتا ہے جھوٹ ہی ہو جو سنا ہے۔ لگے بھائی صاحب کو باتیں سنانے، اب کہو گے ارے وہ تو میرا بھائی بیچارہ نہ جانے کدھر راستے میں رہ گیا، ایسا تھا ہی نہیں جیسا ثابت ہو رہا ہے۔ رابعہ ایک کام کرو، ارے تم کیوں کمرے سے باہر آ گئیں، مجھے آواز دے دی ہوتی۔ یوں کمزور ہو جانے کے بعد تو آپا جی کی شکل اور بھی بھیانک لگنے لگی تھی۔ اللہ معاف کرے، شکر ہے مجھے دیکھ کر فوراً چادر منہ پر کر لی، میری بھی بے دھیانی میں نظر پڑ گئی۔ اب تو یہ مجرم محرم نامحرم نے چکر میں پڑ گئی ہیں، اللہ جل شانہ جب بھی سیدھی راہ دکھا دے۔ میری بات غور سے سنو رابعہ اور سراج، جو اجوا کھجورے اور آب زمزم کا ذخیرہ ساتھ لائے ہیں، اور وہ تسبیحاں جو آب زمزم میں بھگو کر سکھائی تھی وہ کدھر ہیں؟ سب اندر رکھی ہیں بڑے اٹیچی کیس میں، لاؤ مجھے دو اور باہر گلی کی طرف والے کمرے کا دروازہ کھول دو۔ رابعہ تم اور میں وہاں بیٹھ کر وہ کھجورے اور تسبیحاں فروخت کریں گے۔ کیا وہ کھجورے اور تسبیحاں انہیں کون خریدے گا؟ ہیں بہت اللہ کے پیارے اس جہان میں ہیں جن کی پہنچ بھی ادھر نہیں تک نہیں۔ اللہ کے دیوانوں اور متوالوں کے لیے ان سوغاتوں سے بڑھ کر کیا بڑی سوغات ہوگی، چند دنوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ کیا سوچ رہی ہو، جاؤ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ہاں ہاں اللہ کے پیارو، شمع نبوت کے متوالو، یہ اجوا کھجورے ہیں اور آب زمزم میں بھگوئی تسبیحاں، دنیا میں ان سے بڑی سوغات کوئی دوسری نہیں، لے جاؤ جس کو توفیق ہے، دھن دولت دنیا میں برکت پاؤ گے۔ اجوا کھجورے اور آب زمزم میں بھگوئی تسبیحاں، 4 بکس، 10 بکیں، 15 بک گئیں۔ اللہ تیرا شکر، رزق حلال کا سامان ہوا کچھ تو۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، میرا مطلب ہے ڈاکٹر مائیکل،
یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ نادیہ کے جذبات اور حواس بدحالی کی جس اسٹیج سے گزر رہے تھے، اس اسٹیج پر کھڑے ہوئے کسی ایسی خبر جو وہ غیر متوقع تھی اور اچانک بھی اس طرح رد عمل ظاہر کر سکتی تھی جیسے کر رہی تھی، اس کے منہ سے ٹھیک سے بات نہیں نکل پا رہی تھی، نہ ہی وہ بات کر پا رہی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی بتانے آیا تھا، وہ ونزادے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ پرسکون نظر آ رہا تھا اور ترہم بھری نظروں سے نادیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے چند دنوں میں ہی اس لڑکی کو، جس سے وہ بالکل ناواقف تھا، نارمل حالت سے ٹوٹتے، بکھرتے اور مر مر کر جیتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے ہر عمل، حرکت اور جنبش کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ کسی بھی تعلق اور رشتے کے حوالے سے عورت کا یہ وہ روپ تھا جس سے وہ ونزادے ناشناس تھا۔ وہ خود نادیہ بلال سے متاثر ہو رہا تھا اور اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر مائیکل نے مجھے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ معجزانہ طور پر خطرے سے باہر ہے، دواؤں کو قبول کر رہا ہے اور دواؤں سے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے، مومن نے اسی پرسکون انداز میں کہا، جبکہ اس کا دل بھی بالکل اس کیفیت سے گزر رہا تھا جس کا مظاہرہ نادیہ کر رہی تھی۔ میں کتنی احمق تھی، کتنی بے وقوف، جو اس کے یہاں لانے کے تمہارے فیصلے پر چلاتی چلی جا رہی تھی، نادیہ نے اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ وومن نے دیکھا، یک لخت اس کی بجھی ہوئی آنکھوں میں زندگی کی جوت نظر آنے لگی تھی، اس کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل کر چمکنے لگا تھا۔ وومن نے دھوپ چھاؤں کی سی یہ کیفیتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اسے ساز سلطان کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ وہ روشنیوں سے مایوس، رشتوں سے تعلق توڑ کر یہاں آیا تھا، مگر رشتے تو یہاں بھی موجود تھے، دوستی کا رشتہ، خون کا رشتہ۔ وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ میں زندگی کے اور موت کے فلسفوں کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں، نہ ہی اس پر کوئی عالمانہ بیان دے سکتا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں اسے سامنے رکھ کر، اس کی سانسیں گنتے ہوئے، اس پر ایک ٹک نظر جمرائے اس کی موت کا انتظار کرنے بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ موت سے ہارنا ہی تھا تو کیوں نہ زندگی کی فتح کی کوشش کرتے ہوئے ہارا جاتا۔ میں یک طرفہ جنگ لڑنے کا قائل نہیں ہوں، مجھے خطرہ مول لینا ہی تھا۔ تم اتنے ہی جنگجو ہو تو اسے کیوں منع کرتے رہے؟ وہ سب سے بلند سطح پر جا کر سکیے نہ کرے، نادیہ نے روتے روتے ذرا سا مسکرا کر کہا۔ اس کے دل پر پڑا بوجھ ڈاکٹر مائیکل کی دکھائی امید کی ایک کرن نے پل بھر میں ہٹا دیا تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا وہ پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ شاد اور مطمئن تھی۔ میں بے بس، بلا وجہ اور احمقانہ خطرے مول لینے کا بھی قائل نہیں ہوں۔ مہم جوئی کے نام پر موت سے ہاتھ ملانے اور اس سے بچ آنے کا دعویٰ کرنا حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تمہیں اور تمہارے بھائی نے یہ حماقت میری نظروں کے سامنے کی۔ میں نہیں جانتی، میری سمجھ میں نہیں آتا اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ کچھ تو تم بتاتے ہو جو اس نے تمہیں بتایا، میں نہیں جانتی اس کی بھی کیا وجہ تھی۔ ڈیڈی اور سعد ایک دوسرے سے جو دونوں پولز جیسے فاصلے پر، نادیہ نے سوچتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی۔ سعد کے لیے تو ڈیڈی نے سعد ہی تو وہ انسان ہے، ڈیڈی نے سب کو چھوڑ کر جسے پایا تھا۔ سعد اور ڈیڈی کے درمیان اتنے فاصلے کیسے پیدا ہو گئے، میں شاید کبھی سمجھ نہیں پاؤں۔ میں نہیں جانتا کہ تاریخ کیا ہے، جو اس نے مجھے بتایا وہی میں نے مختصر تمہیں بتا دیا۔ وہ کسی بھی صورت پیچھے رابطہ نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ انچاہی حقیقتوں سے نظریں چراتا ہی یہاں آیا تھا، اور انہی حقیقتوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے وہ احمقانہ خطرہ مول لیا جس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ جو بھی ہوا، جو بھی گزرا، نادیہ نے سب سن کر سر ہلاتے ہوئے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ جن لمحوں میں کا گزر جانا تھا وہ گزر چکے، اب وقت بدل چکا ہے، نیا وقت آ چکا ہے۔ سعد ابھی زندہ ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، اس کا جسم دواؤں کو قبول کر رہا ہے اور دوائیں اس کے جسم پر اثر بھی کر رہی ہیں۔ میں نے جن معجزوں کے بارے میں پڑھ رکھا ہے ان میں سے ایک معجزہ میری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اور ابھی میں صرف اس معجزے کو دیکھ لینے
की खुशी बनाना चाहती हूँ। वोवनज़ादे ने दिलचस्पी से इस खुशी से पागल होती लड़की की तरफ देखा। तुम्हारे पास इस रोज़ जो शख्स आया था, जिसने तुमसे कुछ देर बैठकर बातें की और जिसके चले जाने के बाद तुमने सजदों और इबादतों के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया, वो कौन था और इसने तुमसे क्या कहा था? वोवन ने पूछा। वो डॉक्टर रज़ा हुसैन हैं। नादिया ने अपने फ़ोन पर कोई नंबर मिलाते मिलाते रुकी और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा था। गम में घबरा कर इसको क्यों भूल गई नादिया, जिसको पाने के लिए तुम इस तक पहुंची थी। वो वनजादे ने नादिया के अल्फाज दोहराए और फिर कुछ ना समझने के से अंदाज में नादिया की तरफ देखा। तुम नहीं समझ पाओगे, नादिया ने कहा और फ़ोन कान से लगा लिया। वो जिंदा है, वो बच गया है। आपने मुझे बर वक्त याद दिला दिया कि मैं गम में घिर कर इसे भूल रही हूँ। वो ज़िंदगी करता है, वही जो मरने के बाद भी मुर्दों को उठाने की ताकत रखता है। मैं भूल बैठी थी, मायूस हो चुकी थी, लेकिन फिर उसी ने आपको मुझ तक भेजा, मुझे याद दिलाने के लिए कि वो अजीम तरीन ताकत है। नादिया फ़ोन पर किसी से बात करते हुए भी जज्बाती हो रही थी, रोते हुए लरसती कांपती आवाज़ में बोल रही थी और वोवन इसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। वो जो अजीम तरीन ताकत है। वोवनज़ादे ने नादिया के अल्फाज पर गौर कर रहा था। मैं सादिया बोल रही हूँ, महानूर बाजी, खारी की बीवी सादिया। हाँ हाँ सादिया, प्लीज़ बोलो। महानूर जल्दी में थी। घर में इसके बाबा आए हुए थे। वो ख़ास तौर पर इससे मिलने कुछ देर पहले इस्लामाबाद पहुँचे थे। खारी कहता है आप इसके जापानी दोस्त का नंबर मांग रही हैं। सादिया के लहजे में अभी भी शक का अंसर झलक रहा था। हाँ हाँ प्लीज़ सादिया, मुझे वो नंबर दे दो, मैं तो कब से इंतज़ार कर रही हूँ। महानूर चलते चलते लिविंग रूम के दरवाजे तक पहुँची। मैं आपको नंबर बताती हूँ महानूर बाजी, मगर मुझे भी आपसे ज़रूरी काम है। हाँ प्लीज़ बोलो सादिया, मगर जल्दी करो, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। महानूर अपनी जगह रुकते हुए तेज़ी से बोली, महानूर बाजी, आपकी बात खारी सुनता है, समझता है, इसे आप समझाएं। वो कमला हो गया है, अजीब अजीब बातें करने लगा है। हैं, अच्छा भला तो था वो इस रोज़, क्या हुआ इसे? पता नहीं जी, इसे क्या हुआ? कहता है वो साद बाऊ का भाई है। हैं, मानूर को झटका सा लगा। साद का भाई है? हाँ जी, मैं इसे रोकती हूँ, मना करती हूँ किसी से ये बेवकूफ़ाना वाली बातें ना करे, पर वो कहता है चौधरी साहब वापस आए, सबको पता चल जाएगा। अगर वो ठीक कह रहा है, चचा सरदार वापस आ जाएं। मानूर के जहन में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। हाँ जी, वही जी, सादिया कह रही थी। चचा सरदार, साद, खारी। मानूर की नज़रों के सामने कुछ दिन पहले पढ़े कुछ अल्फाज घूमने लगे, जिनमें इसने अपनी धुन में मुब्तला होते हुए गौर ही नहीं किया था। सीमी ने फर्श पर डंडे से जुड़ा पोंचा फेरा और फिर इसे किचन से बाहर वहीं बालकनी में रखने गई। इस बालकनी से फ्लैट्स के नीचे वाली सड़क का वो हिस्सा नज़र आता था जहाँ से फ्लैट्स वाले इमारत में आने जाने वाले लोग देखे जा सकते थे। सीमी ने आदतन सर झुकाकर नीचे देखा। फ्लैट्स की इमारत के करीब एक कीमती लंबी चमकती स्याह गाड़ी आकर रुकी थी। सीमी तजस्सुस के मारे वहीं खड़ी नीचे देखती रही। किसके यहाँ कौन आ गया है भाई, वो दिल में सोच रही थी। न जाने क्यों इसे ये गाड़ी देखकर साद याद आने लगा था। इसका दिल तेज रफ्तारी से धड़कने लगा। क्या पता साद वापस आ गया हो। ऐसा हुआ तो सारा खुशी के मारे पागल हो जाएगी, इसने सोचा। और एक बार फिर देखा, बावर्दी शोफर पिछले सीट का बायां दरवाज़ा खोल रहा था। गाड़ी से बाहर आने वाले शख्स का चेहरा सिमी को वहाँ से नज़र नहीं आया, मगर इसका कीमती सूट और चमकते जूते ज़रूर नज़र आ रहे थे। वो शख्स साद नहीं था। सिमी को मायूसी हुई। इन फ्लैट्स में ऐसा तो कोई नहीं रहता जिसके यहाँ इतनी कीमती गाड़ी में बैठकर कोई आए। वो सोचते सोचते वापस किचन में आ गई। आज मूंग की दाल और इमली का गुरमा बना लेती हूँ, उसने हाथ धोते हुए मेन्यू तरतीब दिया। सारा तो लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए एक ही गाना सुने जा रही थी। सुबह से इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। 1 2 3 के अलावा जिसमें कोई अल्फाज समझ में नहीं आते, वो सोचे चली जा रही थी। जब ही दाखिली दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। काल बैल हमेशा की तरह इस रोज़ भी ख़राब थी।
देखो तो कब से अंजुम को कह रही हूँ, मजाल है जो सुन ले। साद यहाँ से नहीं है, इसे भी पता चल गया शायद, जब ही नहीं सुनता। साद के होते इसकी मजाल नहीं थी, किसी काम पर कान न धरे। सीमी एप्रन से हाथ पहुँचती दाखिली दरवाजे की तरफ आई। कौन है भई? इसने रस्मन पूछा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया। कीमती लंबी चमकती सियाह गाड़ी में बैठ कर आने वाला इन्हीं के फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था। सारा के कमरे से ब्रूनो मार्स के गाने की आवाज़ आ रही थी, वो गाना जो साद सुल्तान को बहुत पसंद था। मुझे बहुत अच्छा लगा जो तुम मुझसे साफ बात कर दी। जवान ने फ्लोर कुशन पर अपने कदम में बैठी महानूर से कहा, लेकिन एक भारी बोझ है जो तुमने मेरे हवाले कर दिया। उन्होंने बात मुकम्मिल की। मैं जानती हूँ। महानूर ने घुटनों पर रखा सर उठाकर इनकी तरफ देखा, लेकिन आपके अलावा मेरे पास कोई दूसरा कौन था? मम्मी, वो दुख से मुस्कुराई। क्या आप समझते हैं कि मम्मी मेरी किसी ऐसी बात को सुनकर आसानी से हजम कर जाती, मुझे खरी खरी ना सुनाती या किसी भी तरह मुझे सपोर्ट करती? नहीं, जवान ने सर हिलाया। तुम्हारी ऐसी बात को ना तो आसानी से सुनकर हजम कर सकती है, ना ही तुम्हें सख्त सोच सुनाने से बाज रह सकती है, ना ही वो किसी भी तरह तुम्हें सपोर्ट कर सकती है। ये तीनों काम इनके बस में नहीं हैं। पता नहीं उन्होंने महानूर की बात की तायीद की थी, जैसे इसकी माँ की मुमकिन रद्द अमल से डराया था। फिर आप बताएं, वो कौन सा दूसरा इंसान है जिसे मैं अपने दिल की बात सुनाती? महानूर की आवाज़ भारी हो गई। मैंने कहा ना, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे सुना दी अपने दिल की बात। जवान ने इसके शाने पर हाथ रखा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि लड़का यूं ही तुम्हारा इंतखाब नहीं बना होगा। इसमें कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो तुम्हारी नज़रों में समाया और तुम्हारे दिमाग का फतूर बन गया। आप इसे दिमाग का फतूर समझते हैं? मानू ने चौंकते हुए कहा। हाँ, जवान ने सर हिलाया। जब किसी के ख्याल में डूबता हुआ इंसान इस बात की परवाह करना भूल जाता है कि ये इसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए कैसा मंजर साबित हो रही है, तो इस ख्याल को दिमाग का फतूर ही करार दिया जा सकता है। या हो सकता है मेरी उर्दू कमज़ोर रही हो, मैं इसके लिए लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपका मतलब है मैं गलत कर रही हूँ? मानू ने अपने बाबा से पुरुम्मीद दिल मायूस हुआ। नहीं, तुम्हारे ख्याल को मैं गलत नहीं कह रहा। ख्याल में खोकर बेखुदी के इस आलम में अलबत्ता मेरी कुछ रिजर्वेशन है, जवान ने कहा। मसलन? मानू सीधी होकर बैठ गई। मसलन अपनी स्टडीज़ को, अपने कैरियर को भूल जाना, अपने घर वालों को छोड़ छाड़ दूसरे किसी शहर में आ बसना, उस ख्याल को पाने की खातिर इधर उधर भटकते फिरना। जवान ने साफ गोई से काम लिया। क्या आप भी समझते हैं कि हर चीज़ से ज़्यादा अहम चीज़ डिग्री है? महानूर को इल्म था। वो एक अहमकाना सवाल कर रही थी, मगर फिर भी इसने किया। मेरे ख्याल में हर चीज़ से ज़्यादा अहम चीज़ सेल्फ परसेंटेज है। जवान ने इसकी बात का फौरी जवाब दिया। क्या मुझे सेल्फ परसेंटेज की परवाह नहीं रही? महानूर कुछ सोचते हुए बड़बड़ाई। हाँ, मुझे ऐसा ही लगा, जवान ने सच्चाई से कहा। लेकिन अगर मैं बाप बनकर ना सोचूं तो शायद इसलिए लोग कहते हैं खुद को गंवा कर ही किसी को पाया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। कुछ देर तक जवान की बातों पर गौर करने के बाद मानू ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, शायद मैं बेख्तियारी की स्टेज में दाखिल हो चुकी हूँ, लेकिन बाबा, मैं सच में बेख्तियार हो चुकी हूँ। इसने तड़प के जोरदार जवार के घुटनों पर हाथ रखा। मैं समझ रहा हूँ। जवान ने सर हिलाया। और मेरा बस नहीं चल रहा कि किस तरह कहीं से इस नालायक लड़के को पकड़कर तुम्हारे वाले सीन में हाजिर कर दूँ। क्या आपका दिल ऐसा करने को चाह रहा है? मानूर के चेहरे पर मुसरत की एक लहर झलकी। जवान ने देखा इसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक उतरी थी। हाँ, मेरा दिल ऐसा ही करने को चाह रहा है। उन्होंने अपने घुटनों पर रखे महानूर के हाथ पर हाथ रखते हुए इसे यकीन दिलाया। आप मेरे साथ हैं ना बाबा? महानूर ने दूसरा हाथ इनके हाथ पर रखते हुए पूछा। हाँ, फिर वक्त तो मैं तुम्हारी बात समझ में भी रहा हूँ और तुम्हें सपोर्ट भी करना चाहूँगा, बशर्ते कि तुम एक हद से बाहर ना निकल जाओ। नहीं, मैं हरगिज़ नहीं निकलूँगी। महानूर ने बच्चों की तरह सर हिलाया। मुझे मालूम नहीं तुम इस सिलसिले में क्या करने वाली हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि एक बार भाई सरदार से भी ये राज शेयर करके देखो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है
کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھی مدد ثابت ہوں گے۔ زوال نے کہا، میرا سب کچھ بہتر خطوط پر کر سکتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ ممی کو کسی بھی طرح مجھے یہاں اپنا کام بڑھانے پر کنوینس کر لیں تو ہاں، وہ میں کرتا ہوں کسی طرح۔ زوال نے سر ہلایا۔ ماہنور نے ممنون اور مسکراتی نظروں سے باپ کی طرف دیکھا۔ زوال کی نظروں میں اس کے لیے محبت تھی، یقین تھا اور اعتماد اور بھروسہ بھی۔